السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم بیک ٹو اسٹوریز بائی مقدس۔ دوستوں، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ خاندان ہمارے لیے ایک بہت اہم چیز ہے۔ یہ ہماری زندگی میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ہے، مگر کیا ہو کہ آپ کا خاندان، آپ کا گھر اور آپ کے گھر والے آپ کے لیے ٹاکسک بن جائیں۔ آج ایسی ہی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوئی ہوں۔ مشہور اداکارہ حمیرہ اصغر علی کی باڈی کراچی کے اپارٹمنٹ سے 9 ماہ بعد ملی۔ 9 جولائی 2025 کو اتحاد کمرشل فیز 6 سے جب مکان مالک کو کرایہ ملنا بند ہوا تو وہ گھر خالی کروانے کے لیے عدالتی نوٹس لے کر حمیرہ اصغر کی طرف گئے۔ وہ تو صرف نوٹس دینے گئے تھے، مگر گھر کو بند دیکھ کر پولیس والوں نے مکان مالک کی موجودگی میں اجازت طلب کری اور تالا توڑنے کا فیصلہ کیا۔ تالا کھلا تو بدبو سے ہوش اڑ گئے۔ فرش پر سڑا ہوا جسم پڑا تھا جس کے بال جھڑ چکے تھے اور ناخن انگلی سے الگ ہو کر جھڑ چکے تھے۔ کوئی پہچان ممکن نہ تھی۔ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ لوہے اور لکڑی کا دروازہ اندر کی طرف سے بند تھا۔ باڈی کو فوراً ہی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم سے انکشاف کیا کہ دماغی مادہ آٹولائسس کے ذریعے مکمل طور پر گل گیا تھا اور اندرونی اعضاء ایک سیاہ رنگ کے ماس میں تبدیل ہو گئے تھے۔ جوڑوں میں کارٹلیج غائب تھی، تاہم ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ ہڈیوں پہ کوئی فریکچر نہیں پایا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حمیرہ کو کوئی جنسی تشدد کا شکار نہیں بنایا گیا۔ خود تفتیش کاروں نے باقیات میں کیڑوں کی موجودگی کو بھی نوٹ کیا، حالانکہ کوئی میگوٹس نہیں ملے۔ پوسٹ مارٹم کے نتائج کے مطابق سر اور ریڑھ کی ہڈی برقرار تھی، لیکن جسم انتہائی بوسیدہ حالت میں تھا۔ ڈاکٹرز کا مزید کہنا تھا کہ بھورے رنگ کے کیڑے حمیرہ کے ارد گرد موجود تھے، خاص طور پر بالوں کی جگہ پر، لیکن وہ میگوٹس نہیں تھے۔ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ باڈی گلنے سڑنے کے اس اسٹیج پر پہنچ چکی تھی کہ موت کی صحیح وجہ معلوم کرنا ناممکن ہے۔ تاہم پھر بھی مرحومہ کی باڈی کو ڈی این اے پروفائلنگ اور ٹاکسیکولوجی کے ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آخری بار حمیرہ کا فون ستمبر 2024 میں آن تھا۔ فریج میں رکھا ہوا دودھ اور باقی اشیاء ستمبر میں ہی ایکسپائر ہو چکے تھے۔ پڑوسیوں سے جب تفتیش کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے آخری بار حمیرہ کو ستمبر کے درمیان دیکھا تھا۔ پڑوسیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ شوٹ میں مصروف رہتی تھیں تو وہ 2-3 مہینے گھر نہیں آتی تھیں اور یہ ان کے لیے ایک نارمل بات تھی۔ سوال باڈی کی ڈی کمپوزیشن کی بدبو کا تھا تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی بدبو نہیں سونگھی اور نہ ہی کوئی آواز، جبکہ پڑوسیوں کا کہنا تھا کہ بعض دفعہ ان کے انتقال سے پہلے ان کے فلیٹ سے چیخنے چلانے کی آواز آتی تھی۔ شاید حمیرہ ڈپریشن یا انگزائٹی سے ڈیل کر رہی ہوں، اسی لیے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہوں۔ یہ ساری چیزیں ٹی وی انڈسٹری کے ایکٹرز یا ایکٹریسز کے لیے بہت کامن ہے۔ اگر ہم باڈی کے ڈی کمپوزیشن پروسیس کی بات کریں تو یہ پروسیس 5 اسٹیجز میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ پہلا اسٹیج فریش اسٹیج ہوتا ہے جس میں منیمم اسمیل ہوتی ہے اور باڈی کو برف کی سل پر رکھ کر نارملی 24 گھنٹے میں دفنا دیتے ہیں۔ دوسرا اسٹیج ہوتا ہے بلوٹ اسٹیج، جس میں باڈی کو 3 سے 5 دن ہو جاتے ہیں۔ اس میں باڈی میں سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ بیکٹیریل ایکٹیویٹی جسم کے اندر بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔ اب کچھ ایسی لاوارث لاشیں ہوتی ہیں جن کو 50 دن کا وقت گزر جاتا ہے، تو اس پروسیس کو ایکٹیو ڈیکے اور اسمارٹ ڈیکے کہتے ہیں۔ اس میں باڈی کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور باڈی ڈرائی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور لاسٹ میں اسکیلیٹائزیشن ہوتا ہے جس میں ہماری باڈی کا پورا اسکن، آرگن سب ختم ہو جاتا ہے اور ایک کنکال بچتا ہے۔ ڈیکمپوزڈ باڈی کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ روٹن ایگز کی طرح ہوتی ہے۔ کم سے کم نہیں تو 100 کلومیٹر کے ایریا میں یہ اسمیل پھیلتی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر کے اوپر۔ ہیومیڈیٹی زیادہ ہوگی تو باڈی جلدی ڈیکمپوز ہوگی۔ اس کیس میں کئی سارے سوالات ہیں۔ اگر باڈی ڈیکمپوز اس ہی فلیٹ میں ہوئی جہاں کہا جا رہا ہے تو باڈی کی اسمیل کیوں نہیں آئی، جبکہ بلڈنگ کے اندر بھی تو کئی سارے فلیٹ تھے۔ موسٹلی ارد گرد کے جو گھر تھے وہ نومبر دسمبر کے درمیان اپنے آبائی علاقوں میں چلے گئے، اور ان منتھ میں تھوڑی گرمی کم ہو جاتی ہے، سردی کے اندر تھوڑی شدت آ جاتی ہے تو لوگ اپنے گھروں کے دروازے بھی بند کر لیتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے بھی لوگوں نے اسمیل نہ سونگھی ہو۔ مگر کیا یہ کوئی اتفاق ہے کہ جب حمیرہ کا انتقال ہوا تبھی سارے فلیٹ والے غائب ہوئے؟ اس سچویشن میں یہ بھی شک کیا جا سکتا ہے کہ انہیں مارا کہیں اور گیا ہو اور باڈی ان کے فلیٹ میں لا کر رکھ دی ہو۔ اور رہا سوال اندر سے دروازہ بند ہونے کا، تو وہ کوئی بھی بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ حمیرہ کے گھر کی بجلی بھی اکتوبر سے کٹی ہوئی تھی، جبکہ گھر میں سے کوئی بھی جنریٹر، یو پی ایس یا کنڈا وغیرہ جیسے ثبوت برآمد نہیں ہوئے۔
جبکہ کراچی جیسے موسم میں بجلی کے بغیر کسی کا ایک دن بھی گزارا نہیں ہے۔ حمیرہ کے انتقال کے بعد ان کے بھائی سے پولیس نے رابطہ کیا تو بھائی نے کہا کہ آپ میرے والد صاحب سے رابطہ کریں، میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور جب والد صاحب سے پولیس نے رابطہ کیا تو انہوں نے لاش لینے سے انکار کر دیا۔ ان کے والد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے حمیرہ سے سارے تعلقات ختم ہیں، آپ نے اس کی باڈی کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کیجئے۔ یہ اسٹیٹمنٹ تھی جو حمیرہ کے والد صاحب کی طرف سے سننے کو ملی۔ دیکھیں، بچے 100 قسم کی غلطی کرتے ہیں، ماں باپ کے بچوں سے کئی سارے اختلافات بھی ہوتے ہیں، مگر آپ کی لڑکی، آپ کی بیٹی جو کہ اس بوسیدہ حالت میں فلیٹ سے ملی، آپ اس کی باڈی تک کلیکٹ نہیں کریں گے؟ ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا حمیرہ سے جس کی معافی اس کی موت کے بعد بھی اسے نہیں مل رہی؟ میں اس پوائنٹ پر یہ کہوں گی کہ انسانیت کیا مر چکی ہے ان کے گھر والوں کی؟ حمیرہ اصغر کو پچھلے 9 مہینے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ چلے والدین کی طرف سے قطع تعلقی ہو چکی تھی، ان کے والدین بات نہیں کر رہے تھے، مگر یہ 4 بھائی بہن تھے آپس میں، کیا ان کا بھی حمیرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ کیا ان بہن بھائیوں کی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی؟ چلو ایک پوائنٹ کو ہم سوچ بھی لیتے ہیں کہ بہن بھائیوں کی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی، مگر کیا کوئی بھی اتنا قریب نہیں تھا حمیرہ کے کہ 9 مہینے تک حمیرہ کی ایبسنس کو کسی نے نوٹ ہی نہیں کرا؟ ان 9 مہینوں میں 2 عیدیں نکلی، والدین، بھائی بہن، کولیگ کسی کو بھی توفیق نہیں کری کہ عید پر ہی چلو ہم رابطہ کر لیں۔ ہم تو سارا سال ویسے بھی کسی سے رابطہ نہیں کرتے، فارمیلٹی کے لیے عید پہ میسیجز کر لیتے ہیں، تو کیا کسی نے وہ فارمیلٹی بھی پورا کرنا مناسب نہیں سمجھا؟ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان سیلیبریٹیز کے پی آرز بھی ہوتے ہیں، تو کیا حمیرہ کی پی آر ٹیم نے ان کی ایبسنس فیل نہیں کری؟ حمیرہ کے انتقال سے چند دنوں پہلے انہوں نے 10 لوگوں سے رابطہ کیا تھا، جن میں ان کا اپنا سگا بھائی بھی تھا، مگر افسوس ان 10 میں سے کسی ایک نے بھی حمیرہ کے میسیجز کا رپلائی نہیں دیا، انکلوڈنگ ان کا اپنا سگا بھائی۔ حمیرہ کے انتقال کے بعد 3 دن تک ان کا موبائل فون آن رہا تھا، مگر ان 3 دنوں میں بھی ان 10 میں سے کسی نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا۔ پر حمیرہ جم جایا کرتی تھی، اپنی پوری فٹنس کا خیال رکھتی تھی، تو اس چیز پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو سڈن کارڈیک اریسٹ آیا ہو۔ موسٹ امپورٹنٹلی ان کے انسٹاگرام پہ 7 لاکھ سے زائد فالوورز تھے۔ کیا ایک کسی فالوورز کو بھی اتنا نہیں ہوا کہ کمنٹ کرے کہ حمیرہ کہاں ہے، سوائے ایک کے جس نے لکھا تھا کہ حمیرہ آپ ہی کہاں غائب ہے، کسی کو کچھ پتا ہے؟ جو لڑکی روزانہ انسٹاگرام پہ پوسٹنگ کرتی ہو، وہ لڑکی اچانک سے غائب ہو جائے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں؟ جب اس معاملے نے بہت زیادہ طول پکڑی اور میڈیا والوں تک ہی بات پہنچی تو تھک ہار کر حمیرہ کے بھائی میڈیا کے سامنے آئے اور یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ 7 سال سے تنہا رہتی تھی، ہم لاہور میں رہتے ہیں، ہمارا اب کوئی تعلق نہیں۔ جب ان سے ان کے والد کے رویے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے سامنے سے یہ کہا کہ 1 مہینہ پہلے میری پھپھی کا انتقال ہوا ہے، میرے والد اور میری والدہ اس غم میں ہیں کہ بہن کا صدمہ، ہم سمجھتے ہیں بہن گئی ہے اس دنیا سے، بہت بڑا ہے صدمہ، مگر آپ کی بیٹی جو کہ اس قدر خستہ حالت میں ملی ہے، آپ کو اس کا کوئی غم نہیں؟ میں کہتی ہوں اس پورے واقعے میں جو سب سے زیادہ بھیانک اور گھٹیا کردار اس موقع پر ادا کیا ہے، نہ حمیرہ کے والد نے کیا ہے، نہ اس کے بھائی نے کیا ہے، سب سے زیادہ گھٹیا کردار موقع میں فلیٹ پہ موجود چھیپا کے رضاکار کا ہے۔ دیکھیں، ایسا ہی سیم کیس جو ابھی حال میں ہوا تھا عائشہ خان کا، ان کی اولاد نے بھی اپنی والدہ کے ساتھ زیادتی کری، ان کو اکیلا چھوڑ دیا، لیکن 2 یا 3 دن کے بعد ان کے بچوں نے آ کر باڈی کلیکٹ کر لی اور باعزت طریقے سے ان کی تدفین ہو گئی۔ لیکن مرحومہ کے بڑے بھائی ڈاکٹر نوید اصغر، ان کے والد اس قدر سنگ دل انسان نکلے کہ اس نے پولیس سے رابطے کرنے پر کہا کہ وہاں ہی تدفین کر دیں، ہم لاش وصول نہیں کریں گے۔ لیکن جب میڈیا میں شور اٹھا اور تھو تھو ہوئی تو بہن کی لاش کو وصول کرنے کے لیے آ ہی گئے۔ آپ لٹرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص نے ایک بھی دفعہ الفاظ بہن استعمال نہیں کیا پوری ویڈیو کے اندر، مطلب میڈیا کے سامنے آ کر میڈیا کا شکر ادا کر رہا ہے کہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ذریعے ہم لوگوں کو پتہ چلا۔ پلس کانفرنس میں چھیپا صاحب بھی موجود تھے جو کہ اپنی دکان چمکا رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 دن سے حمیرہ کے بھائی مجھ سے رابطے میں ہیں، باڈی کلیکٹ کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو بھائی یہ بات میڈیا والوں کو کیوں نہیں بتائی گئی؟ تو چھیپا والے اپنا ایک فریضہ بھی ادا کر رہے ہیں اور اپنی دکان بھی چمکا رہے ہیں، اپنی پروموشن بھی کر رہے ہیں اس ذریعے سے۔ پڑھی لکھی، بے دل اور جاہل ترین فیملی ہے حمیرہ اصغر کی، جو کہ ایک سوختہ جسم کا جرم بھی معاف کرنے کو تیار نہ ہے۔ یہاں تک کہ پورا کراچی مرحومہ کو اپنی سرپرستی میں دفنانے کو تیار تھا، لیکن وہاں انا، اکڑ اور ضد بہن کی لاش سے زیادہ عزیز تھی۔ اور پھر والد صاحب کا بھی واضح نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔
تمام معاملات اس وقت تو بھائی ہی دیکھ رہا ہے. وہ آخر تک فیملی کا بھرم رکھتی رہی. کل شام کو چھیپا سردخانے کے سامنے سینکڑوں افراد موجود تھے، پورا میڈیا موجود تھا. بھائی صاحب منہ پر ماسک چڑھا کر آ گئے اور پریس کانفرنس کرنے لگے. فیملی تعلقات کشیدہ ہونے کے باوجود بھی حمیرہ اصغر نے کبھی بھی اپنے انٹرویو میں خاندان سے گلہ نہیں کیا اور وہ ہر بار اپنی فیملی کی تعریف کرتی تھی. اگر وہ اپنے کشیدہ تعلقات کا پردہ رکھ سکتی تھیں تو ان کی فیملی کیوں نہیں؟ دفنانا ہی تو تھا. 9 ماہ وہ فلیٹ میں پڑی ہوئی تھی. 3 دن تک سڑک پر موبائل سردخانے میں تھی صرف اپنے خاندان کے انتظار میں. میری آج کل کے والدین سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو ایسڈ کی طرح دیکھنا بند کر دیجئے. آپ کے بچے جو کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں انہیں کرنے دیجئے. آپ انہیں اچھے برے کی تمیز ضرور سکھائیے. اگر ان کے پاس اپنے اچھے برے کی تمیز ہوگی تو وہ کبھی کوئی برا قدم نہیں اٹھائیں گے. اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں ان کے اوپر اپنی فیملی کی عزت یا سوسائٹی کا پریشر مت ڈالیں. صرف لڑکیوں کی ہی بات میں اس پوائنٹ پر نہیں کروں گی، یہاں پر ہمارے کلچر کے اندر لڑکوں کے اوپر بھی بہت زیادہ سوسائٹی کا پریشر، خاندان کی عزت کا پریشر ہوتا ہے. پلیز اپنے بچوں کے اوپر سے یہ پریشر کو ختم کیجیے. دوسرا جو گھٹیا کردار ادا کیا اس شخص نے جو حمیرہ کے کمرے کی انتہائی صفاقی سے ویڈیو بنا رہا تھا، اور مزے کی بات کہ اسے سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کری. اس شخص کا اپنا چہرہ بھی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور وہ سیلفی کے انداز میں لاش کو پھلانگ پھلانگ کر ہر اینگل سے ویڈیو بنا رہا ہے، اور پھر ویڈیو اور تصویر سوشل میڈیا پہ ہزاروں اکاؤنٹس میں شیئر بھی ہو رہی ہے. کیا میت کی بے حرمتی نہیں ہو رہی اس سے؟ میت کی بے حرمتی کرنے پر چھیپا صاحب اس کے رضاکار کو فارغ کریں گے، جبکہ اس گھٹیا انسان کو آن کیمرہ معافی منگوانی چاہیے تاکہ ہر رضاکار کو عبرت حاصل ہو. ایسی لاش کی ویڈیو بنانا، لاش کی بے حرمتی اور بے پردگی کرنا کتنا غلط ہے. یہاں پہ بھی عائشہ خان اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی کہ ان کی لاش اٹھانے والا کوئی انسان تھا، جبکہ انڈسٹری کے لوگوں نے آگے بڑھ کر تہجیز و تکفین کا بیڑا اٹھایا. پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے اداکار کا کہنا تھا کہ جس انڈسٹری کی وجہ سے انہوں نے حمیرہ کو آگ کیا تھا اب ہم اس کی تدفین کریں گے. اس افسوسناک خبر پہ سونیا حسین کا یہ کہنا تھا کہ اگر خاندان نہیں آئے گا تو میں حمیرہ کی تہجیز و تکفین کراؤں گی. ہم نے زندگی میں اسے تنہا چھوڑ دیا مگر موت کے بعد نہیں. پرسنلی میرا یہ اوپینین ہے کہ مرحومہ حمیرہ اصغر کی باڈی نہ ان کی فیملی کو ہینڈ اوور کرنی چاہیے، نہ ہی انڈسٹری کے لوگوں کو ہینڈ اوور کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی حیاتی میں نہ ان کا ساتھ ان کی فیملی نے دیا، نہ ان کا ساتھ انڈسٹری کے لوگوں نے دیا. حمیرہ اصغر کی باڈی کو باعزت کراچی والوں کو ہی تدفین کرنا چاہیے تھا. 7 لاکھ انسٹاگرام فالوورز مگر اصل زندگی میں کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ ڈیجیٹل دور کا المیہ ہے، ورچوئل پاپولیرٹی اینڈ ریئل آئسولیشن. اب جب یہ ٹاپک چل ہی رہا ہے تو تھوڑا سا ہم ایک ریئل آئسولیشن کے اوپر بھی ہم بات کر ہی لیتے ہیں. دیکھیے یہ ورچوئل دنیا ہے، اس نے ہمیں مقبول تو بنا دیا ہے مگر اس کی قیمت جو ہے وہ ہماری انسانی خواہشات سے وصول کی جا رہی ہے. ہم دن رات اسکرینوں میں گم رہتے ہیں، دوسرے کی زندگیوں کے ولاگز دیکھتے ہیں، اپنی تصویروں کو فلٹر میں چھپاتے ہیں اور ہر پوسٹ ایک پرفارمنس بنتا جا رہا ہے ہمارے لیے اور ہر اسٹیٹس ایک کردار بنتا جا رہا ہے ہمارے لیے. مگر جب فون بند ہوتا ہے نا تو ہمیں کمرے کی ایک چیٹی تک کھا جاتی ہے. وہ لاکھوں دوست جو ہمارے آن لائن ہیں نا وہ ہمارے اکیلے پن کا مداوا نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ لائکس دل کی تسلی نہیں بنتے، فالوورز ہاتھ تھام کر چلنے والا ساتھی نہیں ہوتے. ورچوئل پذیرائی اور حقیقی ہمدردی کا نیم و بدل نہیں ہے. ہم اپنی ورچوئل عمارتیں تو کھڑی کر رہے ہیں جن کی بنیادی ہوا میں ہے. جتنا بڑا ہمارا آن لائن حلقہ ہے نا اتنا ہی چھوٹا ہمارا آف لائن دائرہ ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ہنر ہمارے پاس نہیں ہے، کسی کی خاموشی کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہمارے پاس نہیں ہے، کسی کے ساتھ 2 گھڑی بیٹھنے کی خوشی ہم محسوس نہیں کر سکتے. یہ سب ورچوئل شہرت کے بھنور میں گم ہو رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی غلط ہے، سوال یہ ہے کہ اپنی حقیقت کو ایک فلٹر بنا کر کیوں رکھ دیا ہے ہم نے. شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں لاکھوں کے بیچ تنہائی کا مارا ہوں؟ یہی ساری وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے آج کل کے لوگ بہت ہی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے قریب قریب کے جو آف لائن لوگ ہیں ان سے آن لائن رابطہ کریں، انہیں میسیجز کریں، ان سے بات کریں، ان سے کمیونیکیٹ کریں اور کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بات کرنے سے ان کی کوئی پرابلم حل ہو جائے. حمیرہ اصغر کی میت ایمبولینس میں کراچی سے لاہور روانہ کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ان تمام منزلیں آسان کرے، اللہ انہیں قبر کا سکون اور ٹھنڈک نصیب کرے. جاتے جاتے صرف ایک جملہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ مرحومہ کا تعلق
اپنے والد اور بھائی سے بالکل بھی ٹھیک نہیں چل رہا تھا. جہاں تک انفارمیشن مرحومہ کی بھابھی سے ملی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جائیداد میں حصے کا تنازع دونوں بھائی بہن کے بیچ میں چل رہا تھا. بھائی حصہ دینے سے منع کر رہا تھا. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مرحومہ کا تعلق ڈاکٹریٹ فیملی سے تھا، یعنی بھائی بھی ڈاکٹر اور والد بھی. پوسٹ مارٹم کے حساب سے باڈی کے ارد گرد براؤن کلر کے کیڑے بھی نکلے ہیں. گھر کے حالات سے تو یہ معلوم ہوا کہ گھر کافی عرصے سے بند تھا. بہرحال اتنا کہوں گی کہ اف یو نو یو نو، کیونکہ ویسے بھی آج کل ہماری سوسائٹی میں غیرت کے نام پر بیٹیوں کو مارنا بہت عام ہو گیا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. ملاقات ہوتی ہے ہمارے نیکسٹ کیس میں.